اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ کھلے دل سے گلے لگائیں، نیک کام کریں، تقسیم کریں اور غریبوں کے ساتھ اللہ کی نعمتیں بانٹیں۔ جیسا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کی حقیقی روح میں اتنی قربانی پیش کرتے ہیں، یہاں امید ہے کہ آپ کے تمام خواہشات پوری ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی۔ کاش اس بڑی عید پر لوگ اپنے فرج بھرنے کے بجائے غریبوں کا خیال ہی کر لیں۔ جب مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، اللہ پاک سب مسلمانوں کی خیر فرمائے، آمین۔ قربانی میں 3 حصے ہوتے ہیں، خود کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، تو مہربانی کر کے خاص کر غریبوں کا ان کا حصہ وقت پر پہنچا دیا نا، شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ یا اللہ، شوق سے اپنی رضا کے لیے قربانی کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور خرید لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب کما لیتے ہیں۔ اپنی قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت تمہاری سواریاں ہوں گے۔ ایک قربانی دینے والوں، تمہارے چھوٹی یا بڑی جانور ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تم خلوص و نیت سے سنت ابراہیم ادا نہ کرو، کیونکہ خدا کے پاس صرف تمہارا اخلاق پہنچے گا۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں اور پہلی سے چھری تیز کر لیں۔ جانور کے گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ عید سے پہلے گوشت بازار سے اور برف فریج سے ملتا ہے، عید کے بعد گوشت فریج سے اور برف بازار سے، وقت کی بات ہے بھائی۔ عید کا چاند ڈھونڈنے سے پہلے اپنے محلے میں وہ گھر ڈھونڈیے جہاں عید شاید آپ کی مدد کیے بغیر عید کی خوشیاں داخل نہ ہو سکتی ہوں۔ آئیں اس بار عید قربان پر جانور کے ساتھ ساتھ اپنے نفرتیں، انائیں اور ناراضگیاں بھی قربان کریں تاکہ پیار اور محبت معاشرے میں جنم لے سکے۔ جانور کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنت ابراہیم کو پورا کرنے کے لیے صاحب اطاعت ہونا ضروری ہے اور سنت محمدی کو پورا کرنے کے لیے صاحب ظرف ہونا ضروری ہے۔ کوشش کریں اس عید پر سنت ابراہیمی نہیں تو سنت محمدی ضرور ادا کریں۔ عید کی زیادتی خوشی کسی کام کی نہیں، عید سب کے ساتھ ہو تو عید ہے۔ دوست، رشتہ دار، ہمسائے، غریب یا خوش ہیں تو سمجھو عید ہے۔ میری طرف سے آپ اور آپ کی اہل خانہ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کے جملہ ہدایات اور دعائیں اور قربانی کی شکل میں سنت ابراہیم قبول فرمائے اور بے شمار رحمتیں، راحتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتی رہے، شکریہ۔